آدمی لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا اے اللہ رب العالمین شتمنی ھذا، اے چوک پر بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے کہ ایک دوسرے کی ماں اور بیٹیوں کو گالیاں دینے والوں، ایک دوسرے کی ماں اور بہن کی گالیاں دینے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی لایا جائے گا، جنتی کہہ دے گا اللہ، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا اللہ رب العالمین تیرے عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری ذات پر بھروسہ تھا، مجھے تیری ذات پر یقین، تیری ایک قرآن پر یقین، اے رب کریم تو نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اے اللہ رب العالمین جب تیرا یہ فرمان ہے، اے اللہ رب العالمین یہ ایسا آدمی ہے، ایسا آدمی ہے دنیا میں نمازیں خوب پڑھتا، زکوٰۃ اور صدقات خوب کیا کرتا تھا، اے اللہ رب العالمین اس کے اندر تمام اچھائیاں پائی جاتی، اور اے اللہ رب العالمین اس نے تیرے حق کو تو ادا کیا مگر تیرے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ اے اللہ رب العالمین میں غریب آدمی تھا، میں مجبور آدمی تھا، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، اے اللہ رب العالمین شتمنی ھذا، اے اللہ رب العالمین یہ وہ آدمی ہے جسے تو نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اے اللہ رب العالمین یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں مجھے گالی دیا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور نہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ اے میرے بھائیوں، گالیاں دینے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیاں دنیا سے کر کے گیا ہے مگر ہو یہ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہے، یہ شکایت کر رہا اے اللہ رب العالمین اس نے مجھے گالیاں دی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا اے اللہ رب العالمین لَقَمَنِي ھذا، اے اللہ رب العالمین یہ ایسا آدمی ہے، یہ وہ منش ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اے اللہ کے بندو یاد رکھو، آج آپ کے پاس جائیداد و پراپرٹی ہے، مال جائیداد والے ہو تم، بڑے رئیس ہو تم، رب کعبہ کی قسم اگر رئیسی کی نشے میں چور ہو کر کے آپ نے کسی غریب کو ستایا، آپ نے کسی غریب کو مارا، آپ نے کسی غریب کو مارا پیٹا، آپ نے کسی غریب کو گالیاں دی، اللہ کی قسم یاد رکھنا اگر اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا ہماری نیکیاں برباد، جنت میں جانے والے ہمیں روک دیا جائے گا۔ اب کے دور میں ایسی غلطیاں نہیں ہوتی، اب کے دور میں ایسی غلطیاں نہیں ہوتی، اور قتل کرنے والوں کو پھانسیاں نہیں ہوتی۔ اے میرے بھائیوں، یہ جرم جو ہم نے اپنے مال کے نشے میں چور ہو کر کے کیا ہے نا، یاد رکھنا
رکھنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ لوگوں کی شکایتیں سن لے گا تو کیا کہے گا؟ اس کی نیکیوں کو ان لوگوں میں اللہ رب العالمین بانٹ دے گا، اور اگر نیکیاں کم پڑ جائیں گی ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ وہ جنتی تھا اب جہنم میں جا رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندو، اگر آپ نے دنیا میں کسی کو گالیاں دی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے دنیا میں کسی کو مارا بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی جرم کے، ہم نے اس کو مارا پیٹا گالیاں دی ہے، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو جاؤ اسی سے معافی مانگو۔ آپ جانتے ہو دنیا میں آنے کے بعد ہمارے اوپر دو حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک حقوق ہے حقوق اللہ، دوسرا حقوق ہے حقوق العباد۔ اللہ کا حق ہے اور پھر بندوں کا حق ہے۔ اگر اللہ کے حق میں ہم نے کوئی کوتاہی کیا ہے نا تو یاد رکھیں ہم اور آپ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ اس پروگرام میں جتنے گنے چنے لوگ ہو، آپ میری تقریر سے ایک پیغام یہ لیجئے، پہلا پیغام، میری ماں اور بہنوں، آپ کی زبان بھی قینچی کی طرح بڑی تیز چلتی ہے نا، آپ بھی تو غیبت اور چغلی کرنے میں بہت آگے رہتی ہے نا، تہمت لگانے میں بہت آگے رہتی ہو آپ، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے میں، گالی گلوچ کرنے میں بہت آگے ہے ہم اور آپ کو میرا پہلا پیغام، نسیم بلرام پوری کا یہ پہلا پیغام ہے، اگر ہم نے اور آپ نے کسی کو مارا ہے، ظلمن مارا ہے، گالیاں دی ہے تو اسی سے معافی مانگو، ورنہ یہ نماز، روزے، حج، زکات برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے یار تماشا بند کر دیجئے بھائی، جیسا ہے چلنے دیجئے، کیا آپ اسی سے کھیل رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے مائک پہ کھڑے آ کر کے بولنے سے جو بولتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا پریشانی ہوتا ہے بار بار۔ ایک آواز چلنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، جیسا ہے ویسے رہنے دیجئے مائک۔ میں ظلم پہ تقریر کر رہا ہوں، آپ میرے ہی ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیے، اللہ خیر فرمائے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں کہ یہ گالیاں دینا، ایک دوسرے سے مار پیٹ کرنا مذہب اسلام نے غلط قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اے میرے ساتھیوں، اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اے لوگوں، ظلم سے بچو، اس لیے ظلم سے بچو، کل قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن شَفِيعٍ إِلَّا مَن يُطَاعُ۔ ظالموں کا کل قیامت کے دن، ظالموں کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ جب مظلوم آدمی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اس کی بددعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔
ایک گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ خراب برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا۔ اگر ماں باپ نے بد دعا کر دیا تو اس کی سزا دنیا ہی میں آپ کو مل کے رہے گی، یاد رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے ظلم کرنے والے کو اللہ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اور ظلم آج اگر سماج پر ہم نظر دوڑائیں گے نا تو پتہ چلے گا آج ہم خود ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے اور نہ وہ ظلم کسی پر کرتا ہے، نہ اللہ ظالم ہے نہ ظالم کو پسند کرتا ہے۔ اے محترم سامعین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، یہ سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو میں نمازیں خوب پڑھتا ہوں، روزے خوب رکھتا ہوں، زکوٰۃ اور صدقات خوب کرتا ہوں، لیکن میں کسی کو گالی دے دیتا ہوں، میں کسی کو مار دیتا ہوں۔ یہ مارنا اور یہ گالی دینا مطلب یہ ظلم کرنے والا جو ہے نا اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے نا تو رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اے بھائیو دوستو،